طارق فیضی ہندوستان میں اردو صحافت کا وہ جگمگاتا ستارہ جنہوں نے ایک رسالہ نکال کر صحافت کی دنیا میں اپنا قدم رکھا اور جلد ہی اس میدان میں اپنی پہچان بنا لی۔ اردو صحافت سے انہیں جنون کی حد تک محبت تھی اور یہی وجہ تھی کہ ہر طرف سے اپنا دھیان ہٹا کر انہوں نے اپنی پوری توجہ اردو صحافت پر مرکوز کر دی اور اس سفر میں پوری مستعدی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ طارق فیضی صاحب نے اپنے شوق اور ہنر سے اردو صحافت کو ایک نیا رنگ دیا۔ انہوں نے اردو صحافت کے معیار کو بلند کرنے کے لیے دن رات کام کیا اور اپنی انتھک کوشش سے اردو صحافت کو ایک نئی پہچان دے دی۔ طارق فیضی صاحب کے اس سفر میں اردو پریس کلب کے چیئرمین سابق ممبر آف پارلیمنٹ عبدالرشید شاہین نے ان کی بھرپور رہنمائی کی اور طارق فیضی صاحب کو ہر طرح کا تعاون دیتے رہے۔ عبدالرشید شاہین صاحب نے اردو پریس کلب کے ذریعے منعقد کیے گئے تقریباً سبھی تقریبوں میں حصہ لیا اور اردو پریس کلب کی ہر طرح سے مدد کرتے رہے۔ شاہین صاحب طارق فیضی کی محنت اور ان کی صلاحیتوں کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ طارق فیضی کی کاوشوں سے ہی اردو پریس کلب اس مقام پر پہنچ پایا ہے۔ اردو پریس کلب صرف اردو صحافت پر ہی مباحثے نہیں کراتا بلکہ سماج کے سبھی برننگ ایشوز پر فنکشنز کراتا ہے۔ اردو پریس کلب نے جتنے ڈسکشنز کیے، جتنے امپورٹنٹ ایشوز کو ٹیکل کیا، جو کرنٹ ٹاپکس کو ہم نے ایک موضوع بنا کے سب لوگوں کو انوائٹ کر کے ارسپیکٹو آف دس کہ ایک سکول آف تھاٹ کے لوگ آ جائیں، سب کو بلا کے جو ایک میسیج چلا گیا اور جو ایک اوپینین کریٹ کرنے کی ہم نے کوشش کی، اس سے میں بڑا مطمئن ہوں کہ ہم نے ایک ڈیموکریٹک وے آف انڈرسٹینڈنگ کو پروموٹ کیا اردو پریس کلب کے پلیٹ فارم سے۔ اردو پریس کلب ہر برننگ ایشو پر اپنے لوگوں کو جوڑتی ہے، ان سے بات کرتی ہے، اس پر ڈسکشنز کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اردو پریس کلب میں جو کام کیا ہے، جہاں اردو کی ترقی کے لیے کام کیا، وہاں اردو کو روزی روٹی سے جوڑنے کا بھی کام کیا۔ آپس میں جو بھائی چارہ ہے، پیار محبت ہے، نیشنل انٹیگریشن ہے، وہ پیدا کرتی ہے، اور یہ اردو پریس کلب اسے بخوبی کر رہا ہے۔ ہر جگہ جا کر سیمینار سمپوزیم کرتے ہیں اور ہندوستان کے جتنے برننگ ایشوز رہتے ہیں ان پر لوگوں کو جوڑتے ہیں اور بڑے اور پارٹی پالیٹکس سے اوپر اٹھ کر وہاں کے سب انٹلیکچوئلس کو جمع کرتے ہیں، اور یہ کام میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کام اردو پریس کلب نے کیا ہے۔ دیکھیے، اردو پریس کلب کے جو آپ نے سبجیکٹس معلوم کیے کہ کون کون سے موضوعات تھے، اس میں سب سے پہلے میں عرض کروں کہ ایک تو کمیونل فیسز ان سیکولر انڈیا، فرقہ پرستی کے تناظر میں سیکولر ہندوستان، یا ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات، اتفاق یا سازش۔ اس کے علاوہ اور بھی سبجیکٹ جیسے ڈسکشن ہم نے ابھی رکھا تھا کشمیر پر۔ اس کے علاوہ ہم نے جب بھی کبھی فساد ہوا یا لوگوں کو تکالیف پہنچی، تکلیفیں ہوتی ہیں، تو اس کو ہم محسوس کرنے کا کام کرتے ہیں اور لوگوں سے سیدھا براہ راست جڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اردو پریس کلب نے سائنس اور میڈیسنل پلانٹ جیسے موضوع پر بھی ڈسکشنز کرائے ہیں۔ اردو پریس کلب نے فنکشن رکھا تھا جس میں غلام نبی آزاد صاحب مہمان خصوصی کے طور پہ تشریف لائے تھے، اور ہم اس فنکشن میڈیسنل پلانٹیشن پر تھا، ہربل پلانٹیشن پہ تھا، اور اس پر بہت ہم نے کافی لوگوں کو جوڑا، تمام اسٹوڈنٹس کو اس سے بیدار کرایا، اور اس پر باقاعدہ پروجیکٹ رپورٹس وغیرہ وہاں سب پیش کی گئی۔ تو یہ بھی ہم نے رکھا تھا اسلامک کلچر سینٹر میں، یہ فنکشن تھا، بہت کامیاب فنکشن تھا ہمارا۔ اردو پریس کلب کو معراج الدین احمد صاحب کی رہنمائی اور تعاون ہمیشہ حاصل رہا ہے۔ اردو پریس کلب کی ترقی کا سہرا وہ بھی طارق فیضی کے سر ہی باندھتے ہیں۔ طارق فیضی صاحب کی جدت، طارق فیضی صاحب کا مخلصانہ پر جو رویہ ہے، وہ اسی لیے کامیاب ہے۔ اگر اس میں کوئی سوچ ہو، کوئی ان کا اپنا مقصد بیچ پیدا ہو جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی کامیابی نہیں ملتی۔ آج وہ ہر ایک کے لیے جو کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر ایسے ادبی آدمی کو انکریج کرتے ہیں، تو اس سے ان کا ایک معیار طے ہو گیا ہے، ان کے ایک حیثیت طے ہو گئی ہے،
اور آج بہت لوگ ایسے مقبول لوگ اتنا مقبولیت نہیں پاتے جو انہوں نے اتنی کم عمر میں آگے بڑھ گئے. اسی لیے بڑھے کہ ان کے ذہن میں کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی مخلصانہ محبت ہے ہندوستان کے لیے, دیش کے لیے اور اردو کے لیے اور اپنی تنظیم کے لیے. طارق فیضی صاحب کے اندر اردو پریس کلب کو بلندیوں پر پہنچانے کا شوق جنون کی حد تک تھا, اور اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بے تحاشا محنت کی اور اردو پریس کلب کو ایک جگمگاتے ہوئے ستارے کی شکل میں تبدیل کر دیا. طارق فیضی صاحب بہت ہی دلکش شخصیت کے مالک ہیں. بات بات پر فکرے کسنا اور اپنے پرمزاح جملوں سے ماحول کو خوشگوار بنا دینے کا فن انہیں خوب آتا ہے. ان کی بات چیت کرنے کا انداز اتنا پیارا ہے کہ وہ کسی کو بھی بہت آسانی سے اپنا بنا لیتے ہیں, اور ان کی انہی شخصی خوبیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ بڑا سے بڑا عہدیدار, فنکار اور بڑی سے بڑی سیاسی اور سماجی ہستیاں ان کے ذریعے منعقد کی گئی تقریبوں میں سب بسب بیٹھے نظر آتے ہیں. اردو پریس کلب کبھی کبھی ڈسپیوٹنگ سبجیکٹس پر بھی مباحثے کراتا ہے, لیکن اس سے بھی کبھی کبھی اچھے نتائج سامنے آتے ہیں. اس طرح کے مباحثوں سے شدت پسند اور سخت نظریہ رکھنے والے لوگوں کے ذہن کو بدلنے میں بھی مدد ملتی ہے. ان برننگ ایشوز پر جن پہ لوگ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں, وہ بڑی بے باکی سے وہ سیمینار بھی کرتے ہیں, سمپوزیم بھی کرتے ہیں, اور ان اینگلز کو بھی بلا لیتے ہیں, ان لوگوں کو بھی خیالات کے جن سے کوئی خیالات میں جن سے بالکل مخالفت ہوتی ہے, جن سے کوئی کسی صورت میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا, ایسے لوگوں کو بھی ہم اس میں بلا لیتے ہیں, اور اس کے بعد ڈسکشنز ہوتے ہیں, اور وہ ان لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی راہ راست پہ آئیں. اردو زبان کا جنم اسی ہندوستان کی مٹی میں ہوا, اور یہ زبان ہندوستان میں رہنے والے ہر فرد کی زبان ہے. یہ صحیح ہے کہ اسلام کی تاریخ زیادہ تر اردو زبان میں لکھی گئی, قرآن کا ترجمہ بھی زیادہ تر اردو میں ہی ہوا, اس لیے مسلمان اس زبان سے کچھ زیادہ جڑے ہوئے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زبان ہندوستان کے ہر فرد کی زبان ہے. اردو زبان جو ہے یہ ہندوستانی زبان ہے. اردو نے ہندوستان میں جنم لیا ہے, یہیں پہ پنپی ہے, یہاں یہیں پر اس کا ادب پھیلا ہے, اور اس حد تک فصیح اور بلیغ زبان ہے کہ اردو کے مخالفین کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اردو شیرینی جو ہے اور اس کی فصاحت جو ہے یہ کتنا متاثر کرتی ہے. ہندوستان کا پہلا رسالہ بھی اردو زبان میں ہی شائع ہوا. ہندوستان میں جب تھیٹر کا باقاعدہ آغاز پارسی تھیٹر کی شکل میں ہوا تو زیادہ تر ڈرامے بھی اردو زبان میں ہی لکھے گئے. ہندوستان کی پہلی بولتی فلم آلا مارا کے زیادہ تر مکالمے بھی اردو میں ہی لکھے اور بولے گئے. اردو پوئٹری کو آج بھی دنیا کی بڑی زبانوں کی پوئٹری پر سبقت حاصل ہے. اردو کی شیرینی اور مٹھاس کی ساری دنیا قائل ہے. اردو زبان کی اپنی تہذیب, اپنی ثقافت ہے. اردو بولنے والا شخص اپنے آپ ہی مہذب دکھنے لگتا ہے. اردو کا رشتہ روزگار سے نہ ہونے کی وجہ سے یہ زبان ہندوستان میں تھوڑی کمزور ضرور پڑ گئی ہے, اور ایسی صورتحال میں اردو پریس کلب جیسے ادارے کے وجود میں آنے سے اردو اور اردو صحافت کو پروٹیکٹ کرنے میں کافی مدد ملی ہے. اردو پریس کلب نے اپنے دائرے کو وسیع رکھا ہے. اس نے نہ صرف اردو بلکہ دنیا کی دوسری زبانوں کے مصنفین اور صحافیوں کو بھی ایوارڈ سے نوازا ہے. اردو جرنلزم کے لوگ بھی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ان کو اپنا دامن وسیع کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے اور وہ کام کر رہا ہے, جیسے ہم نے ایک ایوارڈ دیا راجدیپ سردیسائی کو, ایک ایوارڈ ہم نے فلم انڈسٹری سے جنہوں نے گنگا جمنی تہذیب کو بہت فروغ دینے والی فلمیں کری, اجے دیوگن صاحب کو جسارت ایوارڈ گیا اردو پریس کلب کا. اس کے علاوہ ایک اردو کے بہت بڑے صحافی جمیل اختر نعمانی صاحب کو یہ ایوارڈ دیا گیا جن کا تعلق کانپور سے ہے, اور اس کے علاوہ ایک ایوارڈ امریش مشرا کو دیا ہے. اردو پریس کلب کی ایک مخصوص ادا یہ ہے کہ وہ دوسری زبانوں کے مصنفین کو بھی اردو میں لکھنے کے لیے انسپائر کرتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عربی شاعر اردو میں شعر کہنے لگتا ہے اور وہ اردو کا صاحب دیوان شاعر بن جاتا ہے. ڈاکٹر زبیر صاحب جو بالکل جن سے مجھے خود بات کر کے یہ لگا کہ یہ عرب میں پیدا ہوئے, عربی بولنے والا ایک انسان, اور
باقاعدہ انہوں نے ان کے دیوان چھپے اور ان کا ایک بہت کامیاب ترین فنکشن ہوا جو سبھی میڈیا نے بھی اسے بہت ہائی لائٹ کیا کہ ایک عرب کا رہنے والا آدمی جو وہاں کی پوشاک پہنتا ہے, جو وہاں کی زبان بولتا ہے, وہ آ کے اردو میں بات کرنے لگے, ہندوستانی میں بات کرنے لگے. تو یہ بڑا عجیب لگا لوگوں کو, اور ایک ایسا لگا کہ یہ تو ہماری مقبولیت بارڈر سے بہت آگے جا رہی ہے. اردو پریس کلب کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ دوسری زبانوں کی کتابوں پر بھی مباحثے کراتا ہے, جہاں لوگ کتابوں کے بارے میں اپنی اپنی رائے دیتے ہیں. بہت ساری کتابیں ہیں, جیسے جانے کتنے موڑ ایک اردو کا ناول ہے, اس پہ کرایا. ایک فکشن رائٹر ہیں پیغام آفاقی صاحب, مافیا, ان کی کتاب پر ریلیز مباحثہ ہوا. ایک عبدالحق ساز ہیں, ہندوستان میں کافی بڑے شاعر مانے جاتے ہیں اور ہیں, وہ سرگوشیاں زمانوں کی, ان کی کتاب پر فنکشن ہوا. اس کے طرح اور بھی کئی, سر سید آزاد اور ہندوستانی مسلمان, اس طرح کی کتابوں کے بھی فنکشن رکھے. اور ہم آپ کو یہ عرض کریں, ایک صاحب نے ہمیں فون کیا کہ صاحب ہم نے ایک کتاب لکھی ہے, علامہ اقبال صاحب کا جو جاوید نامہ ہے اس کا ہندی میں ترجمہ کیا ہے, تو کیا میں چاہتا ہوں یہ اردو پریس کلب اس فنکشن کو رکھ سکتا ہے, کیونکہ آپ لوگ بہت کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بالکل رکھ سکتے ہیں. ہم نے بتایا ہمارے دامن کو وسیع ہونا چاہیے, یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کتاب ہندی کی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں. اگر وہ ہندی کی ہے تو اس کو بھی, یہ ہندی اور اردو دونوں بہنیں ہیں اور دونوں کو فروغ ملنا چاہیے ہندوستان میں, اور ہمیں ان کو اپنی زبان کی طرح سے اپنانا چاہیے, اور ہم ویسا کرتے ہیں. اردو پریس کلب ادیبوں اور شاعروں کی کتابوں کا رسمی اجرا اتنے شاندار طریقے سے کراتا ہے کہ اس ادیب کا قلمی سفر پھر رکتا نہیں, اور اس کی ایک کے بعد ایک نئی نئی کتابیں منظر عام پر آتی رہتی ہیں. طارق فیضی صاحب کا ماننا ہے کہ خواہ کسی بھی زبان کی صحافت ہو, صحافی کا ایماندار ہونا ضروری ہے. بالکل ہونا چاہیے, اور ہیں بھی ہندوستان میں ایسے صحافی ہیں جو ایماندارانہ اپنے پروفیشن کو انجام دے رہے ہیں. طارق فیضی صاحب کہتے ہیں کہ پرنٹ جرنلزم اور براڈ کاسٹ جرنلزم دونوں ہی کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. انہوں نے بتایا کہ جلد ہی اردو پریس کلب ایک نیا چینل شروع کرنے والا ہے. اردو پریس کلب کا اپنا چینل ہونا چاہیے, اور چینل ظاہر ہے پرنٹ میڈیا, آپ نے فرمایا کہ پرنٹ میڈیا اپنا کام کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تو میڈیا سے مل جاتی, ٹی وی سے, لیکن ہمیں جب تفصیلات جاننا ہوتا ہے تو ہماری مجبوری ہے اخبار, ہمیں وہ اخباروں کو پڑھنا ہوگا. تو اس لیے ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اردو پریس کلب کا ایک اپنا اردو اخبار بھی ہو, اور ایک ٹی وی میڈیا کی طرف بھی ہمارا رجحان ہے, اور اس پر بہت ہم کام کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ یہ بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا. طارق فیضی صاحب نے اردو پریس کلب کے دائرے کو بین الاقوامی سطح پر پھیلا دیا ہے. طارق فیضی صاحب نے ہندوستان کے باہر کئی ملکوں میں منعقد مشاعروں اور سیمیناروں میں حصہ لیا ہے, اور کئی ملکوں میں ان کے آنر میں فنکشنز بھی کیے گئے ہیں. طارق فیضی صاحب بڑی مستعدی اور لگن کے ساتھ اردو پریس کلب کے بینر کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور انہیں پورا یقین ہے کہ وہ اردو پریس کلب کو اس مقام تک ضرور پہنچا پائیں گے جہاں پہنچانے کا انہوں نے خواب دیکھا ہے.